ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا معاشرہ اور ماحول چاہے جتنا بھی خراب ہو مگر وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرے۔ وہ اتنا بلند کردار اور باہمت ہو کہ اسے مخالف ماحول اور منتظر نہ کر سکے۔ وہ اپنے اندر کسی ایسی کمزوری کو جگہ نہ دے جس کے سبب مخالف اسے اپنا شکار بنا سکے۔ ضروری ہے کہ بندہ مومن دنیا کی محبت، بے جا تکلیف اور خواہشات کی کثرت کو دل سے نکال کر سادہ زندگی گزارے۔ ایسا شخص معاشرے کے لیے بے حد مفید اور قوم و ملت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جو کام بھی وہ کرتا ہے اس میں اس کی نیت خالص ہوتی ہے اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر بے لوث خدمت انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں کامیابیوں سے بھی ہمکنار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان دنیا کی محبت میں مبتلا اور اس کی لذتوں کا شیدائی ہو جائے تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جو اس کی ہمت اور حوصلہ کو پست کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مشن پر قائم نہیں رہ پاتا۔ دھیرے دھیرے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس فنا ہو جاتی ہے اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ انسانیت کی آدھی مقام سے بھی گر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، عنقریب ایک وقت آئے گا جب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے کے پیالے کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ ایسا اس زمانے میں ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہوگا۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، تم اس زمانے میں کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت اس خس و خاک کی طرح ہوگی جو دریا اور سیلاب کے جگ کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ زندہ قوم وہ ہوتی ہے جسے اپنی زندگی کی پرواہ کم اور اپنے مقصد کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ہر فرد کو پورا یقین ہوتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرامت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ڈالی ہے۔ وہ کسی سے مرغوب نہیں ہوتا، دنیا کی چمک و دمک کو ثان و درجہ دیتا ہے، اسے اپنا مقصود حیات نہیں سمجھاتا۔ اس موت کو جو اطاعت الہی کی راہ میں آ جائے وہ اپنے لیے قابل فخر گدرتا ہے۔ مومن کے اس عزم و ارادے کو کوکھلا کرنے والی شیطانی کے چند خطرات جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے معاملے میں جوان ہوتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری بہت زیادہ کی آرزوئیں۔ ایک مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو کر ہر انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ آخرت کی زندگی بہتر ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس دنیا کا ہر انسان بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ ہر پیدا ہونے والے مخلص چند روز کی زندگی لے کر آیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کب اس کی سانس رک جائے گی اور کب وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ عیش کوش ہو جاتا ہے، جبکہ عیش کوش مسلمانوں کا شیوہ نہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حقیقت میں عیش و کوش اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بلکہ دنیا کے بندے ہوتے ہیں جو خود کو دنیا کے سپرد کر کے ایسے بن جاتے ہیں۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم عیش و عشرت میں پڑے سے خود کو بچانا کیونکہ اللہ کے بندے عیش و کوش نہیں ہوتے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گورنر بنا کر ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے جہاں دنیا کی لذت، عیش و عشرت کا سارا سامان مہیا ہے۔ اسے اسلام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دیگر دنیا پرست حکام کی طرح دنیا میں ملوث نہ ہو جانا کہ اپنی ذمہ داری سے ہی غافل ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے چوٹی شان و شوکت سے بچتے ہیں، ان کے اندر حساس ذمہ داری کوٹ پوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت یک بک یک کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، ابتدا میں اس کا لالچ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان آخرت سے اعراض کرتے ہوئے اس پر
پل پڑتا ہے۔ امام قرطبی نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ ایک سنگین اور مہلک مرض ہے، جس دل میں جا گزرے ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور اس کا علاج دشواری ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتا، کوئی دوا کام نہیں کرتی، ابتدا اس کے علاج سے مایوس ہو جاتی ہے اور حکماء اس کی شفایابی سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت جا گزری ہوتی ہے تو وہ درازی عمر اور کثرت مال کا خواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہود کی خصلت برقرار دیتے ہوئے فرمایا، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حرص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جب انسان دنیا کا گرگدہ ہو جاتا ہے تو وہ اندھا ہو کر رہ جاتا ہے، ایسے اچھا برا کچھ سچائی نہیں دیتا، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اسے اپنے مفاد کے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں رہتا، وہ عیش و عشائش کی اس دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ پھر اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو موت کی یاد اسے دلدل سے نکال سکتی ہے مگر اسے وہ فراموش کر دیتا ہے، دنیا کی لہو و لعب میں مصروف ہو کر یعنی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح وہ مسلسل دھوکے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خوب جان لو کہ یہ دنیا زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی محبت انسان کے اندر سے انفاق اور اعصار کا جذبہ ختم کر دیتی ہے، پھر وہ اجتماعیت کی زندگی سے ہٹ کر ذاتی مفاد کے حصول میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ دوسروں کے لیے اس کے دل میں نرمی یا ہمدردی باقی نہیں رہتی، وہ اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ جس جگہ رہ رہا ہے اس کا پڑوسی کس حال میں ہے، چاہ جائے کہ وہ خدمت خلق کے دیگر کام انجام دے کر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور مزے کی نیند لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اس دنیا میں اتنا مست رہتا ہے کہ اس کی محبت میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ اسے کچھ احساس نہیں کہ وہ دن مہینے اور سال کو رہا ہے، اس قدر غافل ہے کہ اس فانی زندگی کے عوض آخرت کی زندگی کو فراموش کر رہا ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس کے وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کے مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بعض حکماء نے ایسے لوگوں پر اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص دنیا پا کر کیوں خوش رہ سکتا ہے جس کے دن مہینے سال تیزی سے گزر رہی ہو اور اس کی زندگی موت سے قریب ہو رہی ہو۔ یہ بات درست ہے کہ دنیا کے بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے دنیاوی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے بغیر زندگی گزارنا محال ہے۔ انسان کی زندگی اور دنیا کی مثال کشتی اور پانی سی ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ کشتی پانی پر ہی چلتی ہے، مگر یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ اگر کشتی میں پانی بھر جائے تو کشتی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا اور اس کی محبت اگر انسان کے سینے میں بھر جائے تو اس کا ہلاک ہونا اور اس کی آخرت کا تباہ و برباد ہونا یقینی ہے۔ موجودہ دور میں لوگ مسلمانوں کے بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں
اور ان کو بنیادی بنا کر اسے دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی کامیابی آخری فلاح نجات میں ہے، اس میں دنیاوی مسائل کا حل بھی میسر ہے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس مقابلے میں بہت پیچھے ہیں جن کے پاس مسلمانوں کی طرح دنیا کا حصول اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ عیش و آرام و ٹکاٹ باٹ کی زندگی جی رہے ہیں۔ مثلاً موجودہ دور کی کلیدی عہدیداروں پر فائز ہو کر سست ذمہ داران و سیاسی لیڈران جن کے ساتھ امیر، شرمناک اور غیر اخلاقی واقعات کی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بن رہی ہیں۔ شیطانی گروہ مسلسل کوشش میں ہے کہ دنیا کی محبت مومن کے دل میں ڈال دے۔ یہ دنیا مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتی اور مومنوں کو لبھانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہمیشہ مخلوط خاطر رکھتے ہوئے دنیا کی مکر و فریب سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ حب دنیا ایمان کی منافع